ذہنی دباؤ یا ذہنی کھچاؤ یا سٹریس یہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو عام الفاظ میں اگر اس کی وضاحت کریں، اس کو ڈیفائن کریں تو یہ اس طرح ہے کہ کوئی ایک خاص سچویشن ہے جہاں پہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس سچویشن میں آپ اپنی لائف کو دیٹ سچویشن جو ہے وہ لائف تھریٹنگ محسوس ہوتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری زندگی خطرے میں ہے، میری کسی قسم کی اس میں مجھے کوئی ذہنی یا جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، یا یہ میرے لیے یا میرے خاندان کے لیے یا میرے ملازمت کے لیے، میرے کیریئر کے لیے، میرے جاب کے لیے یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے اس انوائرمنٹ میں سٹے کرنا۔ اگر ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں تو سپوز کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور آپ نے 5 لاکھ کا جہیز بنانا ہے، آپ نے بجٹنگ کی ہے، آپ نے پیسے جمع کیے ہیں، تو آپ کے پاس 2.5 لاکھ جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے پاس رقم نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کی جو ریسورسز ہیں، آپ کی ریسورسز ان ہینڈ جو ہیں، آپ کی جو ریسورسز جن کو آپ میٹ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا 5 لاکھ کا ہی جہیز بنے، تو اس میں جو ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے آپ کو سٹریس ہوگی۔ یا آپ کسی اور سچویشن میں ہیں، بچہ جو ہے اس نے ایگزام دینا ہے اور اس نے تیاری نہیں کی، تو ابھی اس کی جو پریپریشن جو ہے وہ نہیں ہے اور ایگزام جو ہے اس میں چند دن رہ گئے ہیں، تو ابھی یہاں پہ بھی اس کے لیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری انسلٹ ہوگی، لوگ میری ہیومیلیٹ کریں گے، میرے پیرنٹس مجھے جو ہیں برا بھلا کہیں گے کیونکہ میں نے تیاری نہیں کی۔ تو اس کی جی ریسورسز ان ہینڈ جو ہیں، جو آن گراؤنڈ ریسورسز ہیں، ان کے ساتھ وہ میٹ نہیں کر رہی۔ تو بیسیکلی سٹریس اس وقت ہوتا ہے جب ہماری ریسورسز لیمیٹڈ ہوتی ہیں اور اس انوائرمنٹ میں جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ان ریسورسز کی وجہ سے ہم اس خطرناک یا اس ہیوملیٹنگ یا اس انسلٹنگ سچویشن سے نہیں نکل سکتے۔ تو یہ جو گیپ ہے اسی وجہ سے اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ ایک لائف تھریٹنگ سچویشن میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں اور وہاں پہ آپ کو دیکھیں آگے سے کوئی درندہ آتا ہے، کوئی شیر آتا ہے، آپ کے پاس ویپن ہیں اور آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ سنائپر ہیں، آپ کو ارلی ایکسپیرینس ہے ایسے درندوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، تو آپ کی پرابیلٹی جو ہے سٹریس میں آنے کی کم ہے۔ لیکن وہ انسان جو ہے جس کی ارلی کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے اور نیچرلی جب وہ اس کو درندے کو دیکھے گا، پریڈیٹر کو دیکھے گا، تو وہ سٹریس میں آئے گا، اور وہ جب سٹریس میں آئے گا تو پھر اس کی باڈی جو ہے اس کو اس سٹریس پرووکنگ سچویشنز میں سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ باڈی جو ہے اس کو اپنے اندر، اس کی باڈی کے اندر کچھ ہارمونز سیکریٹ ہوں گے، ریلیز ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ اس جو پرسیو ڈینجرس سچویشن ہے یا ایکچول ڈینجرس سچویشن ہے اس میں سے وہ نکل سکے گا۔ ابھی ایک انسان جو ہے، ایک ریئل اس کے سامنے کوئی پریڈیٹر آتا ہے، کوئی درندہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے جو باڈی کے اندر کچھ انرجائز ہوتا ہے تھرو سمپتھیٹک نروس سسٹم، جس کو میں مزید ایکسپلین کروں گا، اور وہ اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ لیکن پرابلٹی یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ اسی سچویشن میں آئے گا اور وہاں پہ کوئی پریڈیٹر نہیں ہے اور وہاں پہ کوئی درندہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی چانسز ہیں کہ وہ اس سیملر سچویشن کو ڈینجرس پرسیو کرے گا اور اس کی باڈی کے اندر سے وہی ہارمون سیکریٹ ہوں گے، ریلیز ہوں گے، جو کہ اس سچویشن میں ارلیئر ریلیز ہوئے تھے
جب ریئل ڈینجر ایگزسٹ کرتا تھا. تو سٹریس جو ہے بعض دفعہ وہ ایک ایکچوئل انوائرمنٹ ڈینجرس یا لائف تھریٹننگ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو پرسیو ڈینجرس کرتے ہیں, ہم پرسیو اس کو لائف تھریٹننگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی بعض دفعہ ہماری جو باڈی ہے وہی ہارمونز ریلیز کرتی ہے جو کہ ایک ایکچوئل لائف تھریٹننگ سچویشن میں ہوتے ہیں. ہمارا ایک تو سینٹرل نروس سسٹم ہے جو کہ ہماری جتنی کوگنیٹو اور ہائر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں, جس میں ڈسکوریز ہیں, جس میں کریٹیوٹی ہے, اور ایک ہمارا پیریفرل نروس سسٹم ہے جو آٹونومک نروس سسٹم ہے, جو ہمارے پورے جسم کے اندر سپریڈ ہوا ہے, اس کی وینز, آرٹریز اور وہ جو ہے وہ پورے جسم کے اندر ہے, وہ ہمارے جو بہت سارے ریفلیکس ایکشن جو ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے. تو جس سچویشن کو ہم لائف تھریٹننگ پرسیو کرتے ہیں یا ہمیں اس کا احتمال ہے کہ وہ ہماری اس میں لائف جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہے, ہمیں اس میں سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہے, تو ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ کچھ ہارمونز ریلیز کرتا ہے, اور وہ ہارمونز جو ہیں ہماری جو ایڈرینل گلینڈ ہے, ایک غدود ہے جو ہمارے گردوں کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں, اور جب ہم کسی بھی سچویشن کو لائف تھریٹننگ پرسیو کرتے ہیں, ہمیں سٹریس محسوس ہوتا ہے, تو وہ ایک جو ہارمونز ریلیز کرتی ہے آپ کی ایڈرینل گلینڈ یا میری ایڈرینل گلینڈ, اس کو کورٹیسول یا سٹریس ہارمون کہتے ہیں. ابھی یہ سٹریس ہارمون آپ کے بلڈ کے اندر جاتا ہے, اور چونکہ آپ کی جو آپ کا جو کوگنیشن ہے یا آپ کا محسوس ہو رہا ہے یا ریئل میں وہ سچویشن ڈینجرس ہے, لائف تھریٹننگ ہے, تو آپ کو یا تو وہاں سے آپ سچویشن کے ساتھ فائٹ کرنا ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا درندہ ہے اور آپ کے پاس ویپن بھی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو الرٹ کرنا ہے, آپ نے اپنا ویپن جو ہے اس کو لوڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ایم کرنا ہے, اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی پرابلٹی ہے کہ وہ بھی آپ پہ اٹیک کرے گا, تو پھر آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو فلی کرنا ہے, یا آپ اس کے ساتھ فائٹ کریں گے یا فلائٹ ہوگی وہاں سے, یا اگر آپ کے پاس ویپن نہیں ہے تو آپ کوئی سیف پلیس دیکھ کے وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جائیں گے. تو کسی بھی ڈینجرس سچویشن, خواہ وہ ریئل ڈینجر ہو یا پرسیوڈ ڈینجر ہو, اس کو جب ہم پرسیو لائف تھریٹننگ سچویشن کو یا ڈینجرس سچویشن کو, ریئل ڈینجر کو یا پرسیو ڈینجر کو, اس کے ریئیکشن میں انسان یا تو اس کو فائٹ کر سکتا ہے یا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا, فلی کرے گا, یا کہیں پہ بھاگنے کا بھی اس کو چانس نہیں ہے تو پھر وہ کہیں پہ چھپ کے بیٹھ جائے گا, یا فائٹ یا فلائٹ یا فریز. تو یہ آپ کا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے, اور آپ کے سمپتھیٹک نروس سسٹم, چونکہ آپ کا سمپتھیٹک نروس سسٹم اس کو آپ کی زندگی کے ساتھ ہمدردی ہے, تو وہ آپ کو انرجائز کر رہا ہے. اور انرجائز کیا کر رہا ہے کہ آپ کا جو کورٹیسول ہارمونز ہیں, آپ کا جو لیمز ہیں, آپ کے آرمز ہیں, آپ کی لیگز جو ہیں, ان کی طرف بلڈ کا فلو ہے, ان کو انرجائز کر رہا ہے, پوری باڈی کو انرجائز کر رہا ہے. آپ کی آنکھیں جو ہیں, آپ کی سینسری آرگن جو ہیں, آپ کے حواس خمسہ جو ہیں, ان کو زیادہ شارپ کر رہا ہے. آپ کی آبزرویشن تیز, آپ کی آڈیٹری سینس, آلفیکٹری سینس, آپ کی ویژول سینس جو ہے وہ ساری کی ساری ایکیوٹ ہو جاتی ہیں, زیادہ اس میں ان کے اندر شارپنیس آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس ڈینجرس سچویشن سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آپ کا جو کورٹیسول ہے, جس کو سٹریس ہارمون آپ کہتے ہیں, جو کہ ایک سچویشن
جو کہ ایکچولی ڈینجرس ہے یا پرسیو آپ اس کو ڈینجرس کر رہے ہیں، تو آپ کا جو کورٹیسول ہارمون نکلا ہے تو اس نے آپ کی بلڈ کے اندر آپ کی شوگر کو زیادہ کیا ہے. جب آپ کو انرجی کی ضرورت ہے تو آپ کے جو باقی آرگن ہیں ان کی بھی فنکشنالٹیز تیز ہو جائے گی اور رزلٹنٹلی آپ ایک سٹریس میں آ جائیں گے. آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا، آپ کا جو پینکریاس ہے وہ آپ کی جو شوگر ہے اس کی پروڈکشن زیادہ کر دے گا، آپ کے بلڈ کے اندر گلوکوز زیادہ آ جائے گا. تو ایک خاص لیول تک آپ کو جب اس سچویشن ڈینجرس میں یا لائف تھریٹنگ سچویشن میں ہوں گے تو آپ کو اس کی کورٹیسول کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جب چیتا جو ہے چیز کرتا ہے، جو کوئی پریڈیٹر کسی پرے کو چیز کرتا ہے تو ایک خاص لیمٹ کے بعد وہ سٹاپ کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے کورٹیسول کو، آپ کے سٹریس ہارمون کو، آپ اپنے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایک خاص لیول کے بعد سوئچ آف نہیں کر پاتے تو پھر آپ کی باڈی کے اندر ویئر ٹیئر شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کو ایموشنل ایگزاسشن ہوتی ہے، پھر آپ کے لیے یہی کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. اور آپ کی جو سٹریس جو کہ یا آپ کا ڈسٹریس جو ہے جب وہ کرونک ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی پرابلٹی ہے انگزائٹی میں اور ڈپریشن میں چینج ہونے کی، کنورٹ ہونے کی. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو سٹریس کی ضرورت ہے. ہم نے سٹریس تو لینی ہے اگر ہم نے ایگزام پاس کرنا ہے، ہم نے اسائنمنٹ اگر ٹائم پہ سبمٹ کروانی ہے، ہم نے اپنی سپیچ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، ہم نے کوئی سچویشن جو ہے جس کو فائٹ کرنا ہے، ہم نے اینمی کے ساتھ ریٹیلیٹ کرنا ہے، اس کو ریبٹ کرنا ہے، کسی فورم پہ بیٹھ کے کسی ٹاک شو میں جانا ہے تو ہم نے جو ہمارا اپوننٹ ہے اس کو جب ریبٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ وہی آپ کا ایک جو اوپوننٹ ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ کے جو فور فادر تھے جو کہ پتھر کے دور میں رہ رہے تھے آج سے 15 سے 20 ہزار سال پہلے، تو ان کا جو پریڈیٹر اور پرے والا ریلیشن تھا، آپ آج ایک سٹیج پہ بیٹھے ہیں کسی ٹاک شو میں، یا آپ ایک فائٹ کر رہے ہیں، کوئی لڑائی کر رہے ہیں، کوئی وار میں ہیں، کسی جگہ ایز اے سولجر یا افسر ہیں اور آپ کا اینمی ہے اور اس نے آپ پہ ایمبوش کرنا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اور آپ کے سامنے وہی پریڈیٹر بیٹھا ہوا ہے اور آپ پریڈیٹر اور پرے کے ریلیشن میں آپ بعض دفعہ پرے بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ پریڈیٹر بن جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ سامنے والے کو شکار کر لیتے ہیں، یا بعض حالات میں اگر آپ کا ڈیفنس اور آپ کا سمپتھیٹک نروس سسٹم ایکوریٹلی کام نہیں کر رہا تو آپ کی پرابلٹی ہے کہ آپ پرے بن جائیں. وہ آپ کے سامنے پریڈیٹر ہے اور آپ اس کے سامنے پرے بن جائیں گے. تو یہ ایک ریلیشن ہے جو کہ چلتا رہتا ہے اور ہم ڈفرینٹ رولز میں آتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو کورٹیسول یا سٹریس ہارمون ہے وہ اس کی سیکریشن ہوتی ہے اور ہمیں لائف تھریٹنگ سچویشن میں کے لیے تیار کرتا ہے. اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کورٹیسول کی ضرورت ہے اگر ہم نے کسی ٹاک شو میں جانا ہے، ہم نے کسی اینمی کو فیس کرنا ہے ریئل میں، اگر ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے کسی اسٹریٹ فائٹ میں تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں کورٹیسول کی ضرورت ہے. اگر ہم نے صبح ارلی مارننگ اٹھنا ہے تو ہمیں رات کو سونے سے پہلے ہمیں بالکل اس چیز کا ہونا چاہیے احساس کہ ہم نے صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو سٹریس کی ضرورت ہے، اور وہ اس سٹریس کو ہم سٹریس کہتے ہیں. اور اچھا سٹریس ہے جو ہمیں ایگزام کے لیے تیار کرتا ہے، جو ہمیں فائٹ کے لیے تیار کرتا ہے، اور کوئی انٹوورڈ سچویشن ہے اس کے لیے جو تیار کرتا ہے، تو وہ آپ کا اچھا سٹریس ہے. جس کو کوئی بھی ایسی سچویشن ہے
جو لائف تھریٹننگ سچویشن ہے جس میں آپ فائٹ کرتے ہیں یا آپ وہاں سے فلی کرتے ہیں یا چھپ کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ ہم اس کو ایک اچھا سٹریس یا یوز سٹریس کہہ سکتے ہیں۔